عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک قوی بندہ جو ہے وہ ضعیف بندے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی صحتوں کا خیال رکھیں. اور بیماریاں جو ہیں وہ الٹا سیدھا کھانوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، وقت بے وقت کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ایک وقت میں کئی سالن اور کئی کھانے سے بھی بیماریاں آتی ہیں. اس لیے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت وہ اچھی ہوتی ہے جس میں ایک سالن ہو. ایک سالن سے کھانے والے لوگ حکیم اجمل مرحوم کے مطابق کبھی بیمار نہیں ہوتے. جو لوگ کئی سالن ایک ساتھ کھاتے ہیں تو عام طور پر وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس بات کی کوشش کریں کہ سنت بھی ادا ہوگی اور طبی اصولوں پر بھی عمل ہوگا کہ ایک وقت میں کئی سالنوں کا استعمال نہ کریں اور ایسی دعوتوں سے بچیں جہاں بہت سارے کھانے ایک ساتھ کھلائے جاتے ہیں. تندرستی کا خیال رکھیں. تندرست ہوں گے تو عبادت بھی صحیح ہوگی، نماز بھی صحیح پڑھی جائے گی، اور حق تعالیٰ نے اگر حج اور عمرے کا موقع عطا فرمایا تو وہاں کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں ادا ہوں گی. اور اگر صحت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ہر شاگرد اپنی صحت اور تندرستی پر پورا دھیان رکھے. بتائیے کیا سوالات ہیں آج کے؟ سعید صاحب یہاں پربنی سے تشریف لائے ہیں اور آج سوالات وہی لوگوں کے پیش کریں گے. مفتی علی احمد صاحب ہیں حیدرآباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ استاد محترم، آپ نے مجھے چاروں سمت رخ کر کے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کو کہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین سلام قولا من رب الرحیم یا سلام پڑھنا ہو تو کیا یہی ترتیب رہے گی؟ دیکھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ جو ہے وہ ان وظائف سے بالکل مختلف ہے جو آپ نے فرمائے ہیں. تو اس لیے وہاں ترتیب یہ نہیں رہے گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ آگے چل کے جو اس سے متعلق موکلین ہیں وہ عامل کی طرف متوجہ رہیں. اسی لیے چاروں سمت کھڑے ہو کر پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے. دوسرے وظائف میں کھڑے ہونے کی بھی کوئی تاکید ہماری طرف سے نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جب عمل کریں تو کھڑے ہو کر کریں، چاروں سمت والا. اور اس میں پہلے مشرق کی طرف رخ کریں، پھر مغرب کی طرف رخ کریں، پھر شمال کی طرف رخ کریں، پھر جنوب کی طرف رخ کریں. اور اس میں یہ بھی تاکید ملتی ہے کتابوں میں کہ آخر میں پھر سجدے میں چلے جائیں. اگر سجدے میں بھی 450 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا اور عمل میں اور قوت پیدا ہوگی. دوسرے وظائف میں یہ ترتیب ضرورت نہیں ہے. جی، اصغر علی صاحب ہیں سورت سے، پوچھ رہے ہیں شادی میں خاص انسان یا جنات کی طرف سے اگر رکاوٹ ہو تو اس کے متعلق کوئی خاص وظیفہ یا تعویذ بتلائیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے تجربے میں جو پنج تن کا نقش ہوتا ہے جو 138 سے شروع ہوتا ہے، یا معوذتین کا جو نقش ہوتا ہے جو 34-85 سے شروع ہوتا ہے، یہ رد شرارت جنات کے لیے بہت کافی ہے. اور پھر اگر کوئی تجربے میں شاگردوں کے ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن شادی کی رکاوٹوں میں
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا نقش بھی متعدد مرتبہ ہم نے لوگوں کو دیا تو اس کو مؤثر پایا. یہ 371 سے شروع ہوگا، لیکن طریقہ بہتر یہ ہے کہ 197 سے جو نقش شروع ہوتا ہے سلام قولا من رب الرحیم کا، ایک نقش وہ دیں ضرورت مند کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ 138 کا نقش دیں جو پنجتن کا نقش کہلاتا ہے. یہ دونوں نقش اگر بازو پر یا گلے میں ڈال دیے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے، غیر مسلم کے اثرات زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم جو ہے وہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ صاحب ایمان کو نقش دیں تو حروف میں بھی کر دے سکتے ہیں، لیکن غیر مسلمین کو جو ہے وہ کوشش اس بات کی کریں کہ عادات کا نقش دیں اور آیت لکھ کر نہ دیں. ویسے میرا اپنا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ میں ایک نقش ہے جو 155 سے شروع ہوتا ہے، اور وہ نقش اس عبارت کا ہے کہ الاسلام حق والکفر باطل، اور اس سے ہر طرح کے فائدے غیر مسلمین کو پہنچ جاتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے، اصحاب کہف کے نام کا چلہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کس چیز کا پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ جلالی ہیں، لہذا پرہیز جمالی اور جلالی دونوں کرنے چاہیے. ترک حیوانات کی تو اس میں ضرورت نہیں ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ الہی بحرمتی یملیخا مکسل مینا کشفوتت ازرپت یونس کشافت یونس تب یونس یوانس بوس بکلبہم قطمیر بال اللہ قصد السبیل بمنہا جائر بلو شاء الہداکم مجمعین آخر میں کہیں برحمت کے یا ارحم الراحمین. اس طریقے سے چلہ کریں. اور اختلاف ہے اصحاب کہف کے نام میں، لیکن زیادہ تر روایتوں میں یہی نام آئے ہیں، اس لیے ہم اسی کو نقل کرتے ہیں. آپ انہی ناموں کو ترجیح دیں. کوئی شاگرد پہلے سے اپنے کسی استاد سے کچھ تجربات حاصل کیے ہوئے ہوں اور اس کے مطابق بوقت شدید ضرورت علاج بھی کرتا ہو تو آپ کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد دوران ریاضت علاج و معالجہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے دوران ریاضت ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات شاہد ہے کہ کچھ شاگردوں کو رجت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اس حضرت کی لیے آواز صاف نہیں آ رہی. افضل تو یہ ہے کہ دوران ریاضت علاج سے خود کو بچائیں، لیکن اگر پہلے سے کوئی صاحب کر رہے ہیں تو ان کو اجازت ہم دیتے ہیں. پھر بھی کوشش یہ کریں کہ جیسے جنات کے کیس ہیں، جادو کے کیس ہیں، رجت اور انقلاب عمل کے کیس ہیں، ان سے اگر خود کو بچائیں گے تو میرے خیال سے یہ احتیاط ہوگی. اور روحانی عملیات کی لائن پر چلتے ہوئے احتیاط کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. مفتی یونس صاحب سوال کر رہے ہیں، عامل کن صورتوں میں رجعت کا شکار ہوتا ہے اور رجعت سے مکمل حفاظت کے لیے کیا دستور العمل اپنانا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ رجت کا شکار عامل ہوتا ہے جلد بازی کی وجہ سے یا بے احتیاطی کی وجہ سے، یا اگر پرہیز جلالی یا جمالی کسی عمل میں شرط کی حیثیت رکھتا ہو تو پرہیز کو نظر انداز کر کے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں رجت کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر عامل مکمل پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، باوضو نہیں رہتا، یا جن عملیات کے شروع میں غسل شرط ہو وہ غسل نہیں کر پاتا، اس طرح کی تمام صورتوں میں رجت کا اندیشہ رہے گا. اور پرہیز تو ضروری ہے. اگر کہیں پرہیز کا ذکر نہ بھی ہو
تو باموکل والے تمام عملیات میں پرہیز خود بخود کرنا چاہیے، ذکر ہو یا نہ ہو. جیسے کسی بھی عمل میں اگر یہ ذکر نہ ہو کہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے تو درود شریف پھر بھی اول و آخر میں پڑھ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عمل میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تو اب نہیں پڑھیں گے ہم. کوئی دعا، کوئی بھی خواہش جو ہم اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں یا کوئی بھی طلب جو اللہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ درود شریف سے شروع ہو کر درود شریف سے ختم ہوگی. اسی طریقے سے اگر کہیں ذکر نہ ہو باموکل عمل میں پرہیز کا، تب بھی پرہیز کرنا چاہیے. احسان اللہ صاحب گورکھپور سے پوچھ رہے ہیں، میرے پاس بہت سفلی عاملین آتے ہیں تو ان کی پہچان کس طرح کی جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر کچھ جادو وغیرہ کر دے، ان سے کس طرح بچا جائے؟ دیکھیے جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ تو لوگوں نے زیادہ پھیلا رکھی ہے. جادو کرنے والا جب کسی پر سفلی جادو کرتا ہے اس کو تقریباً 1 سال درکار ہوتا ہے. وہ ہولی پر کسی پتلے کو کہیں دبائے گا، پھر اس میں 2-3 مہینے کے بعد جان پڑے گی، پھر دیوالی پر جا کے پھر وہ کچھ کارروائی کرے گا تو اس کے اندر ایک روح سی پیدا ہوگی، تب جا کے کہیں جادو کسی پر چڑھے گا. اتنا آسان نہیں ہوتا کوئی ہم سے ملنے آیا اور ہم پہ کچھ کر کے چلا جائے. ہاں وقتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کوئی مٹی ڈال جائے، کوئی عمل کر جائے تو وقتی طور پر آدمی متاثر ہو سکتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں جادو وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. سراج بھائی ہیں گجرات سے پوچھ رہے ہیں، میرے بیٹی کی پیدائشی ناف بڑی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ناف، جی دیکھیے ناف ٹلنے اور ناف کو کنٹرول کرنے اور ناف کی جملہ بیماریوں کے لیے میں تو ایک آیت